بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے، اس کی طاقت کا سورج غروب ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اس کی سپر پاوری ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سعودی عرب کے شاہ اور UAE کے شیخوں کے ساتھ پاکستان نے کمال کھیل بنایا، ان کے اتحادی چین کے کیمپ میں آ گئے ہیں۔ یہ بات تم نے پہلے بتائی تھی، جتنے بھی بڑے بڑے ملک ہیں، سارے ملکوں کے سربراہ چین کی چوکھٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اب ان کو پتہ لگ گیا ہے امریکہ کی کھڑپینجی ختم ہو چکی ہے، اب امریکہ سے سپر پاوری کی کرسی چھینی جائے گی، امریکہ کی طاقت ٹھوس ہو گئی ہے، اب معاملات آگے نہیں چلیں گے۔ دنیا میں ایسا کوئی لیڈر نہیں جو ملک سے بھاگ جائے، لیڈر تو اپنے ملک پر جان قربان کر دیتے ہیں۔ نواز شریف تو بھگوڑا ہے، مری کے مافیا نے میری گاڑی پر حملہ کیا ہے، یہ میری جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ روس امریکہ کی جنگ بھارت تک پہنچ گئی، مودی نے موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں، جو بائیڈن سے غداری کرنے پر بھارت کی شامت آ گئی۔ نواز شریف کے ڈاکٹر کی حیرت انگیز باتیں سامنے آئی ہیں، اظہر صدیق سے باتیں کرتے ہوئے، خفیہ گفتگو کرتے ہوئے پتہ لگا ہے اس کی کوئی پلیٹیں کم نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں ہے، بس ان کے ذہن میں ماڈل ٹاؤن کا کیس بیٹھا ہے۔ انہوں نے پولیس کے ملوث اہلکاروں کو ایک طرف کر دیا تھا، انہوں نے یہ سارے معاملات رانا ثناء اللہ کو دیے تھے۔ جب زور پڑا، تحقیقات ہوئی تو رانا صاحب چپ کا روزہ توڑ کر نماز مغرب میں شامل ہو جائیں گے، یہ نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف سلطانی گواہ بن جائے گا۔ نواز شریف اب آخری غلطی کرنے والا ہے، اس کا مستقبل اب لندن کی جیل ہے۔ پاکستان کی جیل میں اذیت دی جاتی ہے، اگر پاکستان کی جیل میں گئے تو ماڈل ٹاؤن کا کیس گلے پڑ جائے گا، اس لیے لندن کی جیل بہتر ہے۔ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، خان نے لوگوں کو وہاں پہنچا دیا جہاں سے واپس نہیں آ سکتے۔ ابھی صدارتی نظام کے مزے لے لو، ایک دن تم بھی رو گے۔ PTI نے ایک اور بل بھی پاس کروا لیا ہے، دنیا پر 3 مزید ملک ایٹمی طاقت بننے والے ہیں، جن میں 2 مسلمان ملک ہیں، ایک یورپ کا ہوگا۔ آسٹریلیا کے اندر بہت تیزی سے ایک اسلامی ریاست آ رہی ہے، وہ بہت بہادر لوگ ہوں گے۔ کیا ججوں کے بیوی بچے احتساب سے بالاتر ہے؟ صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی، سب برابر ہیں۔ ایران نے اسرائیل کے لیے گھیرا تنگ کر دیا، اسرائیل پریشان ہے، اپوزیشن منافقت سے بھری پڑی ہے۔ یوسف رضا گیلانی واقعی ہی شریف آدمی ہے، اس نے خود کو ثابت قدم رکھا ہے۔ کوئی شہری UAE کا سفر نہ کرے، کسی بھی وقت وہاں میزائل یا ڈرون حملہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو UAE جانے سے منع کر دیا ہے۔ نون لیگ کا کٹھا چٹا تم پر ہے، اب نواز شریف تم جو مرضی کر لو، یہ چلنے والا نہیں ہے، ہر شخص اس کو چھوڑ جائے گا۔ سکھوں کا پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان اور بھارت سے سرمایہ کاری سے انکار، وہ پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت کا آدھی رات کو ایجنڈا دے کر صبح اجلاس بلوانا غیر جانبدار ہے، اس طرح ہمارے افراد غیر حاضر تھے، کچھ باہر ہیں، کچھ وقت پر پہنچ نہیں سکے۔ قومی اسمبلی میں حکومت کی کوئی قرارداد رد نہیں ہوئی، فضل الرحمان کا لانگ مارچ تباہ ہو چکا ہے، IMF کے پاس جانے کے لیے مجبوری تھی، جان بوجھ کر نہیں گئے۔ نون لیگ کی اندرونی بغاوت کہانی رانا ثناء اللہ کی زبان پر لے آئے ہیں۔ اینکر کو دیکھ کر وارڈن کی چیخیں نکل گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی چین کے دورے کی اصل وجہ کیا ہے؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اندر کی بات بتا دی۔ ولی اللہ کیا دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی ساری تفسیر پڑھی ہے یا نبی کا ترجمہ نہیں کیا؟ اگر ترجمہ کیا تو سب کچھ نیچے آ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا وصال ہو گیا، سب لوگ کہتے ہیں، لیکن پیر صاحب کہتے ہیں میں یہ بات نہیں کہتا۔ صحابہ کرام بھی بہت اداس تھے، وہ کہتے ہیں ہم اس لیے روئے ہیں، جب نبی پاک مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو ہم دیدار کرتے تھے، اس لیے روئے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا ہے چین بہت جدید ہے، بہت طاقتور ہے، سپر پاوری کا حق بھی رکھتا ہے، لیکن نبض شناس اور بازیگر سیاستدان بھی نہیں ہے۔ قوم ایک دن پیر صاحب سے پوچھے گی آپ کی کچھ باتیں سچ ثابت نہیں ہوئی، پہلے عمران خان بازیگر کرکٹر تھا، اب بازیگر سیاستدان ہے، لیکن عمران خان لیڈر نہیں ہے، لیڈر تو بھٹو تھا، وہ کہتا تھا بھٹو ایک نہیں بھٹو 2 ہیں۔ لوگ حیران ہو گئے 2 کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا ایک بھٹو میں ہوں، دوسرا بھٹو عوام ہے۔ 31 اگست سے پہلے 2-3 مہینے پہلے حکومت ختم ہو جائے گی،
یہ بات پیر صاحب نے عمران خان کے حلف لینے سے پہلے کہی تھی۔ جنرل باجوہ اور DGISI کی خان سے ملاقات میں کیا کچھ طے پایا؟ کھیل ختم، اب الٹی گنتی بھی ختم۔ یمن کا مستقبل کیا بنے گا؟ حملے نے تباہی نکال دی، سعودی عرب مکر گیا، اس نے حملہ نہیں کیا۔ خان نے ٹاسک دے دیا ہے، جس نے کرپشن کیا اس کو پکڑو۔ جو عمران خان نے لنگر خانے چلا رکھے ہیں یہ حکومت کے پیسوں سے چلتے ہیں، اور نواز شریف ختم نبوت کا دشمن ہے۔ ترکی بھی معاملات کرنے کے لیے تیار ہے، چین بھی، ایران بھی، پاکستان بھی تیار ہے۔ طالبان نیا کٹا کھولنے کے لیے تیار ہے۔ فون اٹھاؤ، صدارتی نظام کی بات کرو۔ اقوام متحدہ کی جانب سے دجال کے نقشے قدم جاری کر دیے ہیں، سب کو اللہ نے سوجھ بوجھ نہیں دی۔ طالبان اب پاکستان پر حملے کے لیے سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ حریم شاہ بھی کرپشن خور ہے، اس کو پکڑ لیا ہے۔ عمران خان چین پلاننگ کے لیے گئے ہیں، عمران خان کا ڈنکا بجے گا۔ پاکستان کے پاس نئی طاقت آ گئی، پاکستان اب ناقابل شکست ہے۔ چین نے ایسی چیزیں پاکستان کو دی ہیں جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ تبت اور بھوٹان اور لداخ چین کا کھاڑا بچ جائیں گے۔ بھارت کے جاسوس اور اسرائیل، برطانیہ، فرانس اور امریکہ کے جاسوسوں کو کان سے پکڑ کر باہر پھینک دیا ہے، اب واپس نہیں آنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا اور جنت میں رکھ دیا، جنت میں دونوں ابلیس اور بابا آدم ساتھ تھے۔ اب ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ اللہ جانتے تھے کوئی ایسا ہے جو اندر باہر ایک جیسا نہیں ہے۔ پوری دنیا دیکھ لو، سب ایک طرح نہیں ہے۔ پورے پاکستان کی آبادی سے زیادہ ہندوستان میں مسلمان ہیں۔ اللہ نے ان سے چند بندے چنے ہیں جو اندر باہر سے ایک جیسے ہیں۔ کئی سال زندگی گزارنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ اندر باہر سے ایک جیسے نہیں ہیں۔ جب کوئی مہمان آ جائے تو پیر صاحب کی والدہ کہتی تھی کہ مہمان کے لیے سوڈے کی بوتل لے آؤ، بوتل کے لیے وہ گندم دیتی تھی کہ جاؤ سوڈے کی بوتل لے آؤ، تھوڑے اور زیادہ بھی ڈال دیتی تھی کہ اپنے لیے بھی کوئی چیز لے لینا۔ والد تو غصہ ہو جاتا ہے، ماں تو 100 بیلنس کارڈ کے بھی دیتی ہے۔ جب پیر صاحب سوڈے کی بوتل لے آئے، اس کو کھول کر دیا، اس میں نمک ڈالا جس سے آدھی بوتل نیچے گر گئی، آدھی مہمان پیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے ابلیس کو نمک لگایا، اس کو کہا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، تو اس نے سجدے سے انکار کر دیا اور اس کو جنت سے نکال دیا۔ اس کو قیامت تک اجازت دے دی گئی، یہ تب تک سب کو غلط راستے پر لگائے گا۔ اللہ نے اس کو نکال دیا اور اس کو مہلت دے دی گئی۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔